السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 243۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے اس آیت میں جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے تھے۔ ان کے نکلنے کی وجہ موت کا خوف تھا، لیکن تقدیر کے سامنے ان کی تدبیر بے بس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ جس طرح کوئی تقدیر سے نہیں بھاگ سکتا، اس طرح جہاد سے بھاگ کر بھی حیات نہیں پا سکتا۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، موت اور رزق مقرر کیا جا چکا ہے۔ مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کافروں نے حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مقابلے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی طاقت دشمنوں کی نسبت کم تھی، اس لیے کچھ لوگوں کے اندر بے ہمتی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابی کو واضح کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو، وہ بھی موت سے ڈر کے بھاگے تھے، لیکن موت آ گئی۔ موت کے ڈر سے موت نہیں ٹلتی، خوف سے زندگی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کیا۔ پیاری بہنوں، یہاں پہ جن لوگوں کا ذکر ہے، یہ لوگ 4000 یا 8000 یا 40000 مختلف تاریخ سے شواہد ملتے ہیں۔ 9000 یا 30000 سے کچھ اوپر چند لوگ مراد تھے، اور ذی اروان کے جو مڈل سے سینٹر سے 4 میل کے دور پر ازرعات کے باشندے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے۔ طاعون اس وقت کینسر کی برابر ہی سمجھی جاتی تھی، اور کسی صحت افزا علاقے میں ٹھہرنا چاہتے تھے۔ جب کسی مخصوص مقام پر پہنچے تو اللہ کے حکم سے سب فوت ہو گئے۔ پھر ان کی لاشوں کے پاس سے ایک نبی گزرے اور انہوں نے اللہ سے ان کو زندہ کرنے کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اور بعض تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بوسیدہ لاشوں پر خرقیل نبی کا گزر ہوا۔ انہوں نے اللہ سے ان کی زندگی کی دعا مانگی، دعا قبول ہوئی۔ آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا، اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی ہر قسم کی ہڈیاں آپس میں مل گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ہڈیوں، اللہ حکم فرماتا ہے کہ تم گوشت پوست اور رگ اور پٹھوں سے بھر جاؤ۔ آخرکار ہڈیوں پر آپ ہی کے سامنے گوشت چڑھ گیا، سارے جسم تیار ہو گئے۔ پھر آپ نے ان کی روحوں کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے ہر روح اپنا اپنا جسم آباد کرے۔ چنانچہ سب لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طویل مدت کے بعد زندہ کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہوئے، سبحانک لا الہ الا انت، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی زندگی بعد الموت کی پکی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے لوگوں پر بڑی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو صاف صاف نشانیاں، کھلے کھلے معجزے دکھاتا ہے، لیکن اکثر لوگ دینی اور دنیاوی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور احسان باری تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ قصہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تقدیر سے بھاگنا کرامت نہیں، اور اللہ سے بھاگ کر اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ چونکہ یہ لوگ وبا کے ڈر سے طویل زندگی کی امید میں بھاگے تھے، مگر تحریر تقدیر کو نہ مٹا سکے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ موت اور حیات پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے اور ضرورت مندوں کو قرض حسنہ دیا جائے۔ اور موت کے ڈر سے بھاگنا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ انسان زندگی کی حرص رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل عظیم کرنے والا ہے کہ اس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ لیکن پھر بھی اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ انعامات کا انکار کرتے ہوئے مزید گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، جنگ کرو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ فی سبیل اللہ، اس سے کون سی جنگ مراد ہے؟ اس سے مراد ایسی جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی، تحفظ، دعوت و دین کی نشر و اشاعت
اور اس حد تک ممکن بنانے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کام کو لے کر چلنے والے مغلوب نہ ہوں۔ اور جہاد فی سبیل اللہ میں ایک تو جان کی قربانی چاہیے مطلوب ہوتی ہے اور دوسرا مالی خرچ بھی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کا حکم دے کے سمجھایا گیا ہے کہ زندگی کی موت کی وجہ سے گھروں میں نہ بیٹھ جانا، موت کے ڈر سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ پیاری بہنوں، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، کسی اور مقصد کے لیے نہ لڑو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہارا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اچھی طرح سے جان لو، اس کا علم حاصل کرو، اس کو سمجھو، اس پر غور کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ اپنے نفسوں کی نگرانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے، دل کی باتوں کو بھی سنتا ہے، وہ علیم ہے، وہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔